Assalamu alaikum. Welcome in the lecture number 19 for batch 9. Today we are going to start with the third fundamental law states effort and result. Effort and result क्या होती है? कल हमने Wyckoff में पढ़ा था जी। फोर फेजेस ऑफ प्राइस एक्शन होते हैं और उसके बाद चार फंडामेंटल लॉज हैं। फंडामेंटल लॉज के अंदर हमने बात की थी सप्लाई एंड डिमांड की, कॉज एंड इफेक्ट की, दो बेसिक चीज़ें हैं। अब भी असल जो चीज़ है वो स्टार्ट होती है एफर्ट एंड रिजल्ट से। ये है एफर्ट एंड रिजल्ट। अच्छा, एफर्ट क्या होती है? एफर्ट वॉल्यूम है। माइट यू रिमेंबर कल हमने बात की थी एक गाड़ी का जो एक्सेलरेटर है उसको हमने वॉल्यूम के साथ तशबीह दी थी। अब इसमें जो एफर्ट है वो वही गाड़ी का दिया जाने वाला एक्सेलरेटर है जिसको हम दबाते हैं तो गाड़ी चलती है। बेशक बाकी आप उसको 7 गियर्स पूरे के पूरे एक जगह पे घड़ी को डाल दें वो कुछ भी नहीं करेगी जब तक कि उसको एफर्ट नहीं दी गई, उसको एक्सेलरेटर नहीं दिया गया। रिजल्ट मीन प्राइस मूवमेंट। जो एक्सेलरेटर आप दबाएंगे, जो आप उसको रेस बढ़ाएंगे उसके नतीजे में जो गाड़ी आगे को मूव करती है या पीछे को मूव करती है उसकी जो मूवमेंट है वो रिजल्ट होता है उस एफर्ट का जो आपने उसको दी। यानी आपने गाड़ी को धक्का मारा उसके नतीजे में जो उसने मूव किया वो रिजल्ट होता है। तो एफर्ट मीन वॉल्यूम, रिजल्ट मीन प्राइस एक्शन। अच्छा, इफ हाई एफर्ट बट स्मॉल रिजल्ट, हिडन स्मार्ट मनी एक्टिविटी या एब्जॉर्प्शन। इसका क्या मतलब है? हाई वॉल्यूम, किसी डोजी कैंडल के अंदर एक डोजी कैंडल है उसमें बड़ा नीचे से वॉल्यूम आ जाता है, उसको क्या कहेंगे? एब्सॉर्प्शन हुई है वहां पे और ये एक डाइवर्जेंस सिग्नल। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बार बेसिकली जो नीचे ये होती हैं ये क्या शो कर रही होती हैं? यस नो बताएं ज़रा। कितने परसेंट पता है? 100%, 90, 80, 70, 60, कितने परसेंट पता है? यस नो में कर दें बात। नो नो 100%, नो 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 नो, यस 80%, यस 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 यस। ओके, लेट मी रिपीट इट। वॉल्यूम जो नीचे बार्स होती हैं वॉल्यूम की बेसिकली शोज़ कि यहाँ पे एक वॉल्यूम की बार बनी है, उसके ऊपर जो कैंडल है किसी भी टाइम फ्रेम की, इस कैंडल के अंदर टोटल कितनी दफ़ा प्राइस चेंज हुई है। ये कैंडल एक बनी है। अब जब ये स्टार्ट हुई थी यहाँ से हुई थी, ये बुलिश कैंडल है, ये पहले ऊपर को गई, फिर थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ गई, फिर यहाँ से विक लगाई, इसने दोबारा ऊपर चली गई, यहाँ तक चली गई। अब इस तरफ एक कैंडल है जो यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ पर सीधी ऊपर जा रही है, बस जाके इधर इसी ने क्लोजिंग दे दी। अब ये इसकी विक थोड़ी सी और ऊपर चली गई है। आप मुझे बताएं कि इन तीनों में से 1 2 3 कौन सी कैंडल में ज़्यादा हाई वॉल्यूम आने के चांसेस हैं? तो इस 2 को तो हम ख़त्म कर देते ना वैसे ही, यही कैंडल है सेम। और इसकी जो मतलब फॉर्मेशन है वो यहाँ पे नंबर 1 साइड में बार बार ऊपर नीचे होकर हुई और नंबर 3 में सीधी बस ऊपर चली गई है। हमने अभी क्या बात की है? वॉल्यूम बार शोज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस या हाउ मेनी टाइम्स प्राइस चेंज्ड इन दैट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ओके, गुड। सो वॉल्यूम बार बेसिकली ऊपर मौजूद जो भी कैंडल होती है उसके साथ उसमें प्राइस का जो चेंज जितनी दफ़ा भी हुई है उसका नंबर बताती है। द longer द वॉल्यूम बार द हायर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द कैंडल स्टिक। ठीक हो गया जी, इतना सिंपल है। अब जितनी छोटी कैंडल होगी और उसमें नीचे से वॉल्यूम की अगर बार बड़ी आ गई है, इसका क्या मतलब है? पीछे मान लें कि इतनी बड़ी कैंडल थी और इसमें यहाँ पे इतनी सी ये वॉल्यूम की बार थी, सिर्फ इतनी सी, लेकिन यहाँ पे ये छोटी सी कैंडल और इसमें इतनी बड़ी आ गई। यहाँ पे मान लें कि 60% थी और यहाँ पे ये 75% इंक्रीज हो गई है, 100 यहाँ पे अगर होता है तो इसका क्या मतलब होगा? छोटी सी कैंडल में इतनी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम क्यों आया? समझ आ रही है इसकी किसी को माइंड में कोई आइडिया चल रहा हो? बिल्कुल, यहाँ पे है कि इस इतनी सी रेंज के अंदर ही, यानी कि इस छोटी सी रेंज के अंदर ही बार बार प्राइसेस कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, इसी इतने रेंज में बार बार चेंज हो रही थी। इस वजह से इसमें वॉल्यूम की बार बड़ी लग गई। अब कुछ वो भाषण छोड़ रहे हैं अपना नो डिमांड नो सप्लाई कर रहे हो, तो भाई यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं नो डिमांड नो सप्लाई की, ये कोई ना नो डिमांड है ना ये नो सप्लाई है।
یہ راجہ تلت نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ جی بائرز اینڈ سیلرز فائٹنگ فار کنٹرول. ایگزیکٹلی 100% کریکٹ کہ بائرز نیچے سے کوشش کرتے ہیں پرائسز کو اوپر لے جائیں، سیلرز کوشش کرتے ہیں کہ نیچے لے آئیں. دے بوتھ آر فائٹنگ فار دیم سیلوز ود ایچ ادر. دے وانٹس ٹو absorb the supply, all the buyers, and all the sellers wants to absorb all the demand coming in and take the prices towards downside. اس طرح کی چھوٹی کینڈل بن رہی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب نیچے اس میں والیوم بڑا نظر آ جاتا ہے تو اس کی ہمیں پرواہ ہوتی ہے. یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اسمارٹ منی دیکھیں نا، ویسے ایک بندہ ہے وہ ایک کینڈل کو دیکھ رہا ہے، جی یہ کینڈل ہے بن گئی ہے جی ڈوجی کینڈل، اوکے یار انڈیسیجن کینڈل ہے، فضول ہے، فارغ ہے، مارکیٹ کو نہیں دیکھو، چھوڑ دو. لیکن اگر اس بندے کو والیوم کو بھی پتا ہے، وہ نیچے بڑا سارا والیوم بھی دیکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یار واہ، اسمارٹ منی یا اس وقت جو دونوں مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس ہیں نا، بائرز اینڈ سیلرز، وہ لگا لیں ایگزامپل کے لیے کہ دونوں پہلوان ہیں، ایک موٹا پہلوان ہے ایک باریک پہلوان ہے، دونوں آپس میں بڑے زوردار کشتی کر رہے ہیں. تو جس وقت والیوم کی بار بڑی لگے گی نا، یہاں پہ والیوم کی نیچے کینڈل بڑی ساری بن جائے گی، اس وقت یہ سمجھو کہ دونوں بڑے غصے میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ مار پیٹ رہے ہیں. اس لیے ایک چھوٹی کینڈل کے اندر والیوم بڑا لگ گیا ہے، اور جب بہت زیادہ اگریسو ہو کے وہ لڑیں گے، ظاہری بات ہے کیپیسٹی ہوتی ہے انسان کے، تو کوئی نہ کوئی ان میں سے ہار جائے گا. تو اسی طرح ایک بڑا والیوم لگنے کے بعد ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اب کسی نہ کسی سائڈ پہ مارکیٹ نکلنے والی ہے. یعنی اگر رینج کر رہی تھی اس میں کسی ڈوجی کینڈل میں بڑا والیوم آ گیا تو اٹ مینز اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی طوفان کا جو ہے نا وہ پیچ خانہ ہے. یہ ابھی یہ سمجھ آ گئی کہ نیچے والیوم کیا شو کر رہا ہوتا ہے اوپر اگر کہیں پہ کوئی کینڈل بنی ہے تو؟ سب بتائیں ذرا، آگے تب چلیں گے جب یہ چیزیں کلیئر ہیں پیچھے والی. ابھی کوئی ایسا بندہ جو کہ جی مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. کلیئر کلیئر کلیئر، اوکے. if high effort یعنی بڑا والیوم، big result یعنی بڑی کینڈل، genuine move starting یعنی کہ اب کوئی ڈائیورجنس نہیں ہے، یعنی کوئی الٹ کام نہیں ہو رہا. ڈائیورجنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سجی دکھا کے کھبی مارنا، سمجھ لو آسانی کے لیے. یعنی کہیں پہ گرین کینڈل بن گئی ہے ٹاپ پہ جا کے، آپ کو لگ رہا ہے کہ مارکیٹ اور اوپر جائے گی، لیکن وہ کیا کرتی ہے وہاں سے نیچے آ جاتی ہے. ساتھ ساتھ ان کی ایگزامپل دیکھتے جاتے ہیں تاکہ چیزیں اور بھی زیادہ مائنڈ میں آسانی کے ساتھ بیٹھتی جائیں. ہم یہاں پہ 15 منٹ کا ٹائم فریم لے آئے ہیں. اس کے اندر دیکھیں کوئی ایسی کینڈل جو گرین ہے، تگڑے والی ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ پرائسز نیچے آ گئی ہیں. یہ والی کینڈل دیکھیں، بڑی بڑی گرین کینڈلز ہیں، لیکن کیا ہوا ہے، پرائسز کو سسٹین نہیں کر پائی. یہاں پہ جا کے دیکھ لیں، اب یہ نو ڈیمانڈ کینڈل ہے، یہ والی بھی ریجیکشن کینڈل ہے، اوپر سے ایک بڑے والیوم کے بعد ڈارک کلاؤڈ کور سے بنا. یہ والی بھی ایک طرح سے ریجیکشن کینڈل ہے، یہ بن رہا ہے نا ہیڈ اینڈ شولڈر ٹائپ. ان سب میں سے جو خوبصورت یا آئیڈیل ایگزامپل ہے وہ یہ والی ہے، نو ڈیمانڈ. باقی ڈیٹیل کے ساتھ ان کو کینڈل کو پڑھتے رہیں گے، لیکن دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کینڈل گرین بن جاتی ہے، لگتا ہے کہ بولش ہوگی مارکیٹ مزید اوپر جائے گی، لیکن مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے جیسا کہ یہاں پہ. Understanding volume gives us the real intuition of the smart money, what they want to do with the prices. اب یہاں پہ کیا کہا گیا ہے جی، compare volume and price to read true market intent، کہ اصل میں مارکیٹ نے کیا کاروائی ڈالنی ہے. جتنا زیادہ میکسیمم آپ کر سکیں آپ کریں والیوم انالیسز اور ساتھ میں پرائز انالیسز، کہ اگر کہیں پہ اتنا بڑا والیوم نیچے لگا ہے تو اس کے نتیجے میں اوپر جو کینڈل بنی ہے وہ کتنی بڑی بنی ہے، اس کی اوپر کتنی ویک ہے، اس کے نیچے کتنی ویک ہے، اس کے پیچھے کیسی کینڈل تھی، اس نے کون سا ایریا ٹیسٹ کیا ہے،
کیا پاسبلٹیز ہیں ساری، وہ ان کو دیکھ کے ہم آئیڈیا لگاتے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو میں ایک سادی سی ایک چارٹ میں سمجھاتا ہوتا ہوں سب کو. آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل سا ایک چارٹ، آپ سب لوگ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ ہم ایک یہ باکس بناتے ہیں. اس کو آسانی کے لیے ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ جی یہاں پہ کر لیتے ہیں اس کو. اگر کہیں پہ ہائی والیوم ہے اس کے نتیجے میں کینڈل لگی ہے نیرو رینج، تو یہاں پہ جو انٹرپریٹیشن آئے گی وہ ڈائیورجنس کی آئے گی. کہیں پہ ہائی والیوم ہے اس کے نتیجے میں وائڈ رینج یعنی بڑی کینڈل بن گئی ہے. چلے میں ساتھ میں سی لکھ دیتا ہوں، یہ ہوگی ہارمنی. اسی طرح اگر کہیں پہ لو والیوم ہے اور اس کے نتیجے میں کینڈل بن گئی ہے وائڈ رینج، یہاں پہ کیا آئے گا ڈائیورجنس. لو والیوم کے نتیجے میں کینڈل بن گئی ہے نیرو رینج یعنی چھوٹی کینڈل ڈوجی ٹائپ، تو یہ کیا ہوگا ہارمنی. ہارمنی کیا ہوتی ہے؟ ہارمنی کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک، ڈائیورجنس کا مطلب ہوتا ہے الٹ، جو دکھایا جا رہا ہے وہ اس کے الٹ ہونے والا ہے اصل میں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ پورا آپ لکھ لیجئے گا، ٹیبل ایک بنا لیجئے گا. ہائی والیوم H mean high, V represents volume, L represents low and V represents volume, W represents wide, R range, C candle. ٹھیک ہے، بنا لیں گے، سمجھ آ جائے گی اس کی. یس نو سب لوگ 3-4 نہیں، سب لوگوں کی طرف سے رپلائی چاہیے. اوکے گڈ. آپ کو آئیڈیا ہوا کہ کہیں پہ بھی اچھا نیرو رینج کینڈل سے مراد اس طرح کی کینڈلز ہوتی ہیں، اس طرح کی ہوگی، پھر اس طرح کی ہوگی، یا پھر کچھ اگر کوئی گرین تگڑی کینڈل اس طرح کی ہے تو اس کے اندر بھی کہ اگر کوئی بن گئی ہے یہ بھی نیرو رینج میں ہی آئے گی، کیونکہ اپنی تو اٹ سیلف اس کی کوئی اوقات نہیں ہے نا، یہ ایک مدر کینڈل کے اندر بنی ہوئی ہے. اگر کوئی ریڈ کینڈل کے اندر بن جاتی ہے اس طرح سے، یہاں پہ ایک ریڈ ہی بن گئی دوبارہ سے، یہ بھی نیرو رینج کے اندر ہی آئے گی. یہ والی بے شک ڈوجی ٹائپ ہے لیکن بڑی کینڈل ہے، اس کو آپ وائڈ رینج میں لیں گے. اب کون سی کینڈل بڑی ہوتی ہے کون سی کینڈل چھوٹی ہوتی ہے یہ کہاں پہ پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ کسی کو آئیڈیا ہے اس کا کچھ؟ کون سی کینڈل کو بڑی کنسیڈر کرنا ہے کون سی کینڈل کو چھوٹی کنسیڈر کرنا ہے؟ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. سمپل آپ جس بھی وقت چارٹ دیکھ رہے ہیں ان میں 70% جو کینڈل کا سائز ہے نا، مطلب آپ 100 کینڈل دیں ان میں سے 70 کینڈل کا جو سائز ہے اس کی ایوریج نکال لیں، وہ آپ کے پاس بڑی کینڈلز آ جائیں گی. مطلب یہ امپلس ہے نا، امپلس کے اندر آپ نے کینڈل لے لی، 10 کینڈل ہے 10 لے لی، ان کی ایوریج نکالیں. مطلب اتنا لمبا چھوٹا کام کس کے پاس ہوتا ہے؟ ادھر ایک ٹول ہوتا ہے، ٹول کا بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن سادہ آپ کو آنکھوں سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. یہ کو بتا رہا ہے یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ کینڈل جو ایک کینڈل بن رہی ہے وہ $4 یعنی 40 پپس کی ایوریج ہے. کیسے بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے پچھلی 14 کینڈلز کو جو ہے انالائز کر کے، اگر ہم اس کی سیٹنگ میں چینج ڈال دیں، اس کی لینتھ کم کر دیں جی 140، پچھلی 140 کینڈلوں کا جو ہے نا ہمیں ڈاٹا بتا، تو یہ اب یہ 140 کینڈلوں کا اس نے ڈاٹا بتایا، تو یہ ہمارے پاس تقریباً $3.8 یعنی کہ تقریباً 38 کے پپس بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی رینج چل رہی ہے. اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے بھائی. اچھا ایک کوئی اگر ہم اپلائی کریں تو ایک کا کیا بتاتا ہے؟ ایک کا اس نے کیا بتایا، کرنٹ کینڈل کی جو رینج ہے وہ ابھی ہمارے پاس یہ والی یہاں سے یہ دیکھیں تقریباً ابھی تک وہ 10-12 پپس ہے، تو یہ ابھی 15، اس میں تھوڑا سا موو نیچے چل گیا تو یہ 1.5 15 پپس پوری ہو گئی ہے. تو یہ ایک ایوریج ٹرو رینج نامی ایک ٹول ہے، ایک انڈیکیٹر ہے جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ یار ایوریج جو ہے نا کینڈل کا سائز کتنا ہے، یعنی کہ کتنے پپس کی کینڈل ہو تو آپ اس کو بڑی کینڈل مانیں گے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ پیسے بنانا.
कैंडल बड़ी छोटी का हमें भी फर्क नहीं पड़ता। अब कैंडल हो तो इतनी बड़ी, लेकिन पता चले जी उसके यहाँ पे बस इतनी सी बॉडी है, बाकी दोनों तरफ विक है, इसका क्या फायदा? हमें कुछ भी नहीं। हमें क्लीन वन डायरेक्शनल कैंडल चाहिए, बड़ी या छोटी नो मैटर, लेकिन एक डायरेक्शन में वो होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ नैरो रेंज और कुछ बड़ी कैंडल दिखा देता हूँ। नैरो रेंज के अंदर अच्छा एक और चीज़ आपने देखनी है, नैरो रेंज कैंडल होनी कहाँ पे चाहिए? क्लीन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, बड़ी बड़ी रेड बन रही है, यहाँ पे आके नैरो रेंज आप अगर पहली दूसरी तीसरी यानी एक बड़ी रेड कैंडल के बाद दूसरी पहली तीसरी चौथी जो ये कैंडल्स होंगी, जैसे यहाँ पे एक बड़ी के बाद ये छोटी छोटी कैंडल्स, इनको एनालाइज करना है। अगर इस तरह का सीन हो गया, एक बड़ी इंपल्स लगी उसके बाद ये रेंज हो गया, इसको आप छोड़ दें, फारग या फजूल तरीन काम है ये। इसमें आप नैरो रेंज को कुछ भी ना छेड़ ही नहीं, बस छोड़ दें। अभी आपका जो काम है वो सिर्फ है कि एक क्लीन ट्रेंड है, बुलिश या बेरिश, उसके बाद नैरो रेंज आना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे जाके प्राइस ने नैरो रेंज छोटी कैंडल बनाना शुरू कर दी हैं, इनको आप एनालाइज करें। बाकी रेंज के अंदर किस तरह से देखना है विल बी डिस्कस्ड लेटर इन द फर्दर क्लासेस। रेंज को कैसे टैकल करना है बताया जाएगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पे इस जगह पे हम बात कर रहे थे नैरो रेंज कौन सी होगी। ये सारी नैरो रेंज कैंडल्स हैं, ये तीनों की तीनों, बल्कि ये चौथी भी, ये दो रेड दरमियान में और इनके पीछे ग्रीन और ये ग्रीन, ये नैरो रेंज में आएंगी। ये वाली कैंडल नैरो रेंज में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एक तो इसका अपना नीचे अलहदा से लो है और ऊपर भी अलहदा हाई है, इसका सेपरेट हाई एंड लो है और बड़ी कैंडल है। यहाँ पे सारी छोटी छोटी कैंडल्स हैं, स्लो स्लो छोटी छोटी सी मूविंग है, इनको हम नैरो रेंज में शामिल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम वो लगाएं जो एवरेज ट्रू रेंज था हमारा, जिससे हम इनका आइडिया कर सकें, तो यानी ये कैंडल बड़ी है कि छोटी है, तो क्या यही है। अच्छा, इस कैंडल के ऊपर रख के देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है जी, एवरेज ट्रू रेंज क्या आ रही है यहाँ पे, इस जगह पे तकरीबन 36 पॉइंट्स, यहाँ पे कितनी आ रही थी इस जगह पे 34 पॉइंट्स, और यहाँ पे आके 34, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो साइज है वो बढ़ना शुरू हो गया। और ये कोई इतना मतलब खास टूल नहीं है जिसके ऊपर आप समझेंगे यार हम इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देना, आपने कभी कहीं पे ये अप्लाई किया हुआ देखा होगा। इसकी जस्ट एक सादा सा अगर नॉर्मल सा आपका मतलब यूज़ है कि बस ठीक है मैं इसका देखना चाह रहा हूँ जी कैंडल का साइज़ क्या, ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाके आप अंदाज़ा लगाना चाह रहे हो कि कैंडल इसमें अगर मैं पिछली 100 कैंडल्स को देखूँ उनमें से बड़ी कितनी है छोटी कितनी है, तो इससे आप एक एवरेज रेंज निकालेंगे उन 100 कैंडल्स की, उनमें से यानी जो इम्पल्स के अंदर कैंडल्स हैं, ऐसा नहीं कि सारी कैंडल्स का नहीं, जस्ट इम्पल्सिव कैंडल का, क्योंकि इम्पल्स में बड़ी कैंडल्स होती हैं। यहाँ से यहाँ तक वाली कैंडल्स का आप डाटा निकालते हैं, इनकी एवरेज रेंज निकालते हैं, फिर अगर सेल साइड पे कोई इम्पल्स लगी है उसको आप डाटा एनालाइज करते हैं, उन सारी कैंडल्स की एवरेज रेंज निकालते हैं। फिर आपके पास एक कैलकुलेटेड रिस्क कैलकुलेटेड पिप्स होते हैं कि यार इम्पल्सिव मूवमेंट के अंदर इतने पिप्स की कैंडल बने तो ये मेरे लिए एक बड़ी कैंडल होगी, वाइड रेंज होगी, छोटी बने तो ये नैरो रेंज होगी। लेकिन हमें प्राइस सेक्शन को देख के आइडिया हो जाता है, जैसे ये कैंडल है छोटी सी, ये छोटी सी कैंडल, ये सारी ये इतनी, ये नैरो रेंज कैंडल्स में आएंगी इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर पता लगे आप लोगों ने जनाब एवरेज ट्रू रेंज लगा के उस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये कार्रवाई ठीक नहीं होगी। जहाँ पे पता लगे कैंडल का साइज छोटा होगा तो आप वहाँ पे नया कारनामा शुरू कर दें, वो नहीं करना। जब वापस आते हैं इधर, क्या कह रहे थे हम, अभी तक हमने ये सीखा बड़ी कैंडल बड़ा वॉल्यूम हार्मनी, छोटी कैंडल छोटा वॉल्यूम हार्मनी, यानी ठीक ठीक है छोटी कैंडल में छोटा ही वॉल्यूम होना चाहिए। अगर कैंडल छोटी है लेकिन वॉल्यूम बड़ा है, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं, एनी बिगर मूवमेंट इज अबाउट टू कम, अपसाइड या सेल साइड जहां भी। लेकिन छोटी कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आना मतलब अब कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। वो जो दो पहलवान कुश्ती कर रहे थे वो तेज हो गए हैं, अब कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई एक जीतेगा उनमें से। सेलर और बायर जो यहाँ पे बाय सेल कर रहे थे उनमें से कोई एक हावी हो जाएगा, इम्बैलेंस आने की वजह से फिर मार्केट या तो ऊपर या तो नीचे किसी एक साइड पे मूवमेंट स्टार्ट कर देगी, इसके बाद ये चांसेस होते हैं। मेन वेज टू एनालाइज एफर्ट वर्सेस रिजल्ट।
ہائی والیوم پلس اسمال کینڈل، یہ ایبزارپشن ہو سکتی ہے یا ہڈن اسمارٹ منی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. یعنی ایک اگر ڈوجی کینڈل ہے، اس کے اندر ہائی والیوم لگ گیا اور یہ بنی ہے ایک ٹاپ پہ جا کے، گرین کینڈل کے بعد ٹاپ پہ جا کے یہاں پہ ایک بڑی تگڑی گرین کینڈل تھی اس طرح کی، ایسے والی، ٹھیک ہے. اس کے اوپر وک تھی اور یہ اس کے اندر بن گیا. اب اس کینڈل میں نیچے تگڑا سارا والیوم آ گیا. آپ کو کیسے پتا چلے گا اب پرائس اوپر جائیں گے نیچے آئیں گی؟ یہ تو ایک ڈوجی کینڈل ہے نا، کیسے پتا چلے گا؟ جسٹ والیوم ایک بڑا نیچے لگ گیا، وہ یہ بتا رہا ہے اسمارٹ منی کی ایکٹیویٹی بڑھ گیا، تیز ہو گیا. اب یہ ایبزارپشن ہوئی ہے. ایبزارپشن سے مراد پیچھے سے جو بائنگ کے آرڈرز آ رہے تھے ان کی ایبزارپشن ہوئی ہے، یعنی وہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بائی کر رہے تھے اوپر سے سیلرز جو تھے ان سب کے بائی کے آرڈر کو ایبزارب کر لیتے تھے. یعنی ایسے ہوتا ہے نا، ایک بہت بڑا ہال ہے، اس میں کو 15-20-100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی چیز وہاں پہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے جی مجھے فٹ بال چاہیے 100 روپیہ، وہ دوسرا کہتا ہے مجھے 150 روپیہ دیتا ہوں، مجھے فٹ بال دے دو. اب ایک بندہ اس کے پاس اتنی زیادہ سپلائی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ان دونوں کی ضد لگ گئی تو ایک دوسرے سے پرائس بڑھاتے جائیں گے. وہ جیسے ہی 150 کہتا ہے اس کو کہتا ہے یہ پکڑو تم، دوسرا کہتا ہے 250 کہتا ہے تم بھی پکڑو. جو جہاں پہ کہہ رہا ہے اس کو وہیں پہ وہ جو ہے نا وہ دئی جا رہا ہے، ان کو پرائس بڑھانے کا موقع ہی نہیں مل رہا. تو یہاں پہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی کینڈل کے اندر بڑا والیوم اگر آ گیا ہے تو جتنے بھی بائرز یہاں سے ٹرائی کر رہے تھے ان سب کو ایبزارب کیا جا رہا ہے، ان سب کو وہیں کے وہیں ان کے آرڈر سارے کے سارے ایگزیکیوٹ ہوتے جا رہے ہیں، امبیلنس کریٹ ہونے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا. یہ تو ہے ایبزارپشن کا سینیریو. اینڈ ہڈن اسمارٹ منی ایکٹیویٹی سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کینڈل کے اندر مزید بائنگ ہو جاتی ہے. وہ کیسے پتا چلے گا؟ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ تھیوریٹیکلی، پھر جا کے لائیو چارٹ پہ دکھاتا بھی ہوں. مان لیں کہ یہ کینڈل ہے جو 5 منٹ کے ٹائم فریم کی ہے، اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہاں پہ بڑا والیوم ہے، لیکن آپ اس کو 1 منٹ میں لے کے جائیں، پتہ چلے آپ کو کہ اس کینڈل میں تو والیوم شو ہو ہی رہا ہے بڑا، لیکن اصل میں جو سب سے بڑا والیوم لگا نا وہ جب مارکیٹ یہاں سے نیچے گر رہی تھی نا، ادھر آ کے جیسے یہ لو کے پاس آئی تھی یہاں پہ تو والیوم اس میں تب لگا تھا بڑے والا اصل میں. تو 1 منٹ آپ کو کلیریفائی کر رہا ہے کہ یار اصل میں باہر تھا یہاں پہ، لیکن 5 منٹ بتا رہا تھا کہ یار کچھ نہ کچھ ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اپ ٹرینڈ کے بعد ایک انڈیسیژن ٹائپ آئی ہے ڈوجی کینڈل، اس میں ہائی والیوم ہے تو ہو سکتا ہے سیل ہو جائے، لیکن 1 منٹ کچھ اور اسٹوری بتا رہا ہے. تو اس طرح سے ہڈن اسمارٹ منی کی ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹاپ پہ جا کے بھی سم ٹائمز بائی کر سکتے ہیں. لیٹ می شو یو ہیئر سم ایگزامپلز لائک ون ہیئر. یہی اگر دیکھ لیں تو بڑا والیوم لگا ہے، ان سائڈ کینڈل ہے، اس کے بعد پرائسز دوبارہ اوپر چلی گئی ہیں. انڈیوسمنٹ ہی ہے نا، ایک ایک گرین کینڈل اوپر کی دے کے دوبارہ سے پھر یہاں پہ نیچے آ کے واپس رینج کے اندر ڈرام شروع کر دی. اس کو اگر ہم چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھیں، اب کینڈل کون سی ہے جی، اس کے اوپر ہم ایک ورٹیکل لائن لگا دیتے ہیں کہ جی یہ کینڈل تھی، ٹھیک ہے. اس میں ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ یار بہت بڑا والیوم لگا ہے، اب پرائسز ہو سکتا ہے نیچے آ جائیں، ایک اپ ٹرینڈ کے بعد یہ والیوم لگا ہے. ناؤ لیٹس سی. یہ کینڈل تھی نا وہ جس کے اندر بڑا والیوم ہمیں لگ رہا تھا، یہ والی. یہاں پہ اگر آ کے آپ نوٹ کریں تو اصل میں جو بڑا والیوم لگ رہا ہے نا وہ نیچے سے اس کینڈل میں لگا ہے بڑا والیوم، یعنی کہ اس سے بھی بڑا والیوم جو ہے آگے اس میں لگ چکا ہے. یہ شوٹنگ سٹار تھا. اگر اوپر سے سیلنگ ہونی ہے تو سیلنگ کی کینڈل میں بڑا والیوم آنا چاہیے نا. یہاں پہ نیچے سے وک دے کے ہیمر کینڈل میں بڑا والیوم کیا بتا رہا ہے کہ بھائی ادھر بائرز ہیں، سیلر ویلر والی کہانی کوئی نہیں ہے. سیل کی کینڈل میں تو بلکہ والیوم چھوٹا لگا ہے، اگین انڈیکیٹنگ سیلر ویک ہے. 15 منٹ کی کینڈل کیا بتا رہی تھی؟ بھائی ایک ڈوجی کینڈل ہے، اس میں بڑا تگڑا والیوم لگا ہے اور پیچھے سے اپ ٹرینڈ بھی تھا، ہو سکتا ہے یہاں پہ سیلر ہوں. لیکن اگر ہم نے جیسے اس کو ریفائن کیا اس نے اور کہانی سنا دی کہ بھائی ایسے نہیں ہے، اصل میں ایسے ہے. دس از دا ریئل وے آف آئیڈینٹیفائنگ دا موومنٹس. جنہوں نے آلریڈی نو ڈیمانڈ نو سپلائی سائن آف اسٹرینتھ یا سائن آف ویکنیس والی ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں، اس کینڈل کا ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک نو ڈیمانڈ ہے. یہ ڈارک کلاؤڈ کور پیٹرن تو آپ سب کو میں نے آلریڈی پڑھا دیا. اینڈ دس از واٹ ہیپنس ہیئر. یہ کلین سگنل ہے سیل کا، یہ والا.
تبھی تو ہمارے چھوٹے چھوٹے اسٹاپ لاس ہوتے ہیں. مطلب یہاں سے اگر سیل کریں تو اس کے اوپر کتنا اسٹاپ لاس آئے گا؟ 3-4 پپس. اور انسٹنٹ ریوارڈ دیکھ لیں آپ کو کتنا ملتا ہے. مطلب یہاں سے آپ سیل کرتے ہیں، اسٹاپ لاس آپ کا بن رہا ہے جی یہ یہاں تک 12 پپس کا. اب اسی کے اوپر اگر آپ ٹارگٹ دیکھیں تو یہ آپ کا، اگر آپ انسٹنٹ یہ قریبی ترین ڈیمانڈ تک بھی لیں، یہ جو ڈیمانڈ ہے پاس ہی پڑی ہوئی ادھر تک بھی لیں، تو یہ آپ کے 80 پپس بنتے ہیں. 8 RR بنتی ہے. 10-12 پپس کا SL اور 80-81 پپس کا TP. مطلب یہ تو انسٹنٹ ہے نا. صرف آپ کو 15-20 منٹ کے اندر ٹارگٹ مل گیا. 4 کینڈل ہے نا، 5 منٹ کی، 20 منٹ میں آپ کی ٹریڈ ہو گیا. 80 پپ کا ٹارگٹ آپ نے لے لیا. 10 پپ کے SL سے. اور کیا چاہیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ تھی آپ کی ایک ہڈن اسمارٹ منی ایکٹیویٹی کہ وہ اس میں بائی ہی کر رہے تھے، مزید لگ یہ رہا تھا کہ وہ سیل ہو گئے. اب ہم یہاں پہ ابزارپشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہیں پہ، کہ کہیں پہ وک والی کینڈل جس میں ابزارپشن ہوئی ہو. جیسے یہ ایک 5 منٹ کی کینڈل ہے. اب اس ورٹیکل لائن کو اٹھا کے اس پہ رکھ دیتے ہیں، یہ والی. اب ملٹیپل کنفلوئنسز کو ہم الائن کریں گے اگر، تو ادھر ہمیں ویسے ہی نظر آ رہا ہے. یہ ایک سپلائی ایریا یہ والا، یہاں پہ آ کے پرائسز کے اندر ایک بڑا والیوم لگتا ہے، اوپر سے کینڈل میں وک آتی ہے. اینڈ سونے پہ سہاگا یہ کہ اس میں نیچے وک ہے ہی نہیں، اور اگلی ریڈ کینڈل، اگلی جو ریڈ کینڈل ہے وہ نیچے انگلفنگ کلوز ہو جاتی ہے، یہ والی جو ہے. لیکن اس سے پہلے ہی اگر ہم دیکھیں کہ یہ والیوم، اچھا اس کی لو ٹوٹ کے نیچے کلوزنگ ہوگی، یہ تو ویسے ایک کلین کنفرم سگنل ہے نا، سیل کا ریورسل سگنل ہوتا ہے. اگر ہائی والیوم والی ٹاپ پہ کینڈل کلائمیٹک لگے، اس کا لو ٹوٹ کے کلوزنگ ہو گیا تو وہ سیل. لیکن اگر ہم صرف اس کینڈل سے پہلے ہی والیوم کا اندازہ لگانا چاہ رہے ہوتے کہ یار اس میں جو یہ بڑا والیوم لگا ہے کیا یہ سیل کا ہے یا بائی کا، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، وہی سیم کرائٹیریا، اس کو چھوٹے ٹائم فریم میں لے جائیں گے. لیٹ سپوز 3 منٹ. اب 3 منٹ میں دیکھیں کہ یہاں پہ جو ٹاپ کینڈل ہے کیا اس میں والیوم ہائی لگا ہے، یا جو نیچے سے کینڈل تھی اس میں والیوم ہائی لگا. اب یہ 3 کینڈلز بن رہی ہیں یہاں پہ، یہ 3 کینڈلز، ان میں سے سب سے بڑا والیوم یہ والا ہے. اور یہ کس میں لگا ہے؟ یہ سب سے اوپر جو کینڈل ہے اس میں اوپر سے وک ہے. تو کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیل کا والیوم ہے یا نہیں کہہ سکتے؟ بتائیں ذرا، فٹافٹ کریں. یس اور نو. غور کر لیں یہاں پر بھی. ٹاپ پہ جا کے والیوم لگا ہے، شوٹنگ سٹار سا بنا ہوا ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ابزارپشن ہے یا ہڈن سمارٹ منی کی وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، آپ اس کو ٹائم فریم جو بھی چل رہا ہے چھوٹے ٹائم فریمز میں لا کے ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں پرائس کیا کر رہی تھی، اوپر کو جا رہی تھی سلائٹلی، بٹ اسٹرینتھ انڈیکس انڈیکیٹر واز کمنگ ڈاؤن. والیوم کنفرمیشن، RSI کنفرمیشن، ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی میں نے ڈالی تھی، والیوم پلس RSI کنفرمیشن، دس از دا سیم تھنگ. اب RSI نیچے آ رہی ہے، پرائس اوپر جا رہی ہے، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈائیورجنس ہے. لیکن انٹری کہاں سے لینی ہے؟ انٹری پوائنٹ اگر یہاں پہ نہیں سمجھ آ رہا چھوڑ دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کے پاس ایک نو ڈیمانڈ اور یہ ایک سائن آف ویکنس، یہ نو ڈیمانڈ ہے، یہ سائن آف ویکنس ہے، یہاں سے انٹری ہے، یہ اسٹاپ لاس ہے، سو آن. انٹری تو آپ کو بعد میں پڑھاتا رہوں گا میں. ابھی صرف بیسک چیزیں وہ پڑھیں. اچھا اس کے بعد ہے والیوم. اچھا وی ایس سے ایس ایس سے کچھ
ایفرٹ ورسز رزلٹ کو نا اینالائز کرنے کے یہاں پہ ٹوٹل جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ ہیں 5. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہم نے یہ والا دیکھا نا کہ ہائی والیوم پلس اسمال کینڈل ایبزارپشن یا ہڈن اسمارٹ منی ایکٹیویٹی ہوگی, یہ ہوتا ہے وی ایس اے یعنی والیوم سپریڈ انالیسز, کہ اس کے نتیجے میں جو والیوم لگا ہے, جو کینڈل بنی ہے وہ کتنی بڑی بنی تھی اور اس کا سائز کیسا تھا, اس میں وکس کہاں پر تھیں. یہ اگر کینڈل بنی ہے, ریڈ کینڈل بنی ہے, اس میں یہ نیچے والیوم لگ گیا. اب وی ایس اے میں کیا کرنا ہوتا ہے, والیوم سپریڈ کس چیز کا, کینڈل کے پھیلاؤ کا. کینڈل اگر یہاں سے اوپن ہوئی ہے کتنی پھیلتی ہے, کتنا نیچے جاتی ہے, لو کہاں پہ لگایا, ظاہر بات ہے لو اس کا یہاں پہ, کلوزنگ اس نے واپس یہاں پہ اوپر جا کے دے دی, ہائی یہ یہاں تک گئی, اس کو کہتے ہیں سپریڈ. کینڈل کے سپریڈ کو اس میں موجود جو نیچے والیوم کی بار آئی ہے اس میں کتنا بڑا والیوم لگا ہے اس کے ساتھ انالائز کرنے کو وی ایس اے کہتے ہیں. انڈیویجول کینڈل کا وی ایس اے ہوتا ہے ان سائڈ جو کینڈل بن گئی اس کے اندر بن گئی, لیٹس سپوز یہاں پہ بن گئی, اس کا آپ وی ایس اے بھی کر سکتے ہو, اس کا آپ ایس ایس اے بھی کر سکتے ہو. ایسے سے بعد کی چیزیں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سیکنڈ وے آف اینالائزنگ ایفرٹ ورسز ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے, والیوم شفٹس اینڈ سبسیکوینٹ کینڈل انالیسز. یہ وہی ہے ایس ایس اے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں والیوم شفٹس اینڈ ایس ایس اے. ایس ایس اے کا مطلب سبسیکوینٹ شفٹ انالیسز, سبسیکوینٹ کینڈل یعنی کہ ایک کینڈل بنی اس کا آپ نے وی ایس اے کر لیا, یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد نیچے آ کے ایک بڑی ساری اس طرح کی کینڈل بن گئی, آپ نے اس کا وی ایس اے کیا, اس میں بڑا والیوم ہے, نیچے سے ریجیکشن بھی ہے, ایک ہیمر ٹائپ شیپ بھی لگ رہی ہے. ناؤ چانسز آر یو مائٹ تھنک کہ یار اس کے بعد اب بلش موومنٹ آئے گی. یو ہیو ٹو لک ہیئر فار ایس ایس اے, سبسیکوینٹ شفٹ انالیسز, کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے. لائک وائز after a wide range bullish candle with medium to high volume, یہاں پہ کیا لکھا گیا کہ بھائی ایک بڑی کینڈل جو ہے نا بلش, اس کے بعد subsequent candle should confirm with further bullish candles. اگر ایک بڑی گرین کینڈل آپ کہیں پہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد والی کینڈل کو بھی میک شور کرنا چاہیے کہ وہ اوپر جا کے کلوز ہو, بلش کلوزنگ دے. اگر تو یہ ہو رہا ہے, اگر تو پرائسز بلش جا رہی ہیں تو اٹ از کنسیڈرڈ کہ یہ ہارمنی ہے, یہ ٹھیک ہے, اوکے ہے. لیکن اگر نیکسٹ کینڈل سبسیکوینٹ کینڈل انالیسز میں ایک گرین کینڈل کے بعد نیکسٹ کینڈل نیچے آ جاتی ہے, اوپر جانے کے بجائے یہ نیچے آ جاتی ہے, تو اٹ مینس کہ یہ ڈائیورجنس ہے, اور یہ جو گرین کینڈل بنی وہ ایک پاسبل ٹریپ ہے, پرائس نے ایکچوئل میں نیچے آنا ہے. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, ایک وائڈ رینج بلش کینڈل سٹک شوڈ کال فار نیکسٹ کینڈل ٹو گو ہائی آفٹر اے ڈاؤن ٹرینڈ, اینڈ آفٹر an uptrend, a wide range bearish candlestick should call for next candle to go down. اس وائڈ رینج بلش یا بیرش کینڈل کی تعریف میں یہ کینڈلز بھی آتی ہیں کہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد ایک یہاں پہ اس طرح کی ریڈ بن گئی جس کے نیچے وک ہے, اور ایک اپ ٹرینڈ کے بعد یہاں پہ ایک گرین کینڈل بن گئی جس کے اوپر وک ہے. یہ بھی ایک ریڈ کینڈل کے زمرے میں ہی آئے گی, یہ والی گرین کے بڑی گرین کینڈل, مطلب یہ ہیمر ہے نا. اصل میں تو اس میں انٹینٹ یہ ہے نا کہ اس میں بائنگ ہوئی ہے, پرائس یہاں سے اتنا نیچے گئی تھی اور اسی کینڈل کے اندر اتنا زیادہ بائنگ ہوئی کہ واپس ادھر آ گئی. تو اس کینڈل کے بعد اگر ہم ایک بائی سائڈ موو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وی آر لوکنگ فار واٹ, بلش کینڈل کلوجر. اگر یہ نیکسٹ کینڈل بلش کلوز ہوتی ہے تو اٹ ول کنفرم as the strength from buyers coming in and now prices will go up. بات آئی سمجھ میں؟ سبسیکوینٹ شفٹ انالیسس کیا کہتا ہے؟
वाइड रेंज बुलिश कैंडल से शुड कॉल फॉर नेक्स्ट कैंडल टू गो हाई, और एक लॉन्ग विक रेड कैंडल आफ्टर अ डाउन ट्रेंड with high volume also should call for next candle to go bullish if we are expecting a bullish reversal from here. Exactly, it acts like a second confirmation after a VSA signal. नेक्स्ट देखिएगा, इफ अ स्मॉल डोजी कैंडल, अगर एक छोटी सी डोजी कैंडल हो हाई वॉल्यूम के साथ और एक टॉप पे एक ट्रेंड के बाद बुलिश ट्रेंड के बाद नजर आए एक सप्लाई एरिया के करीब, और उसके बाद एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल लग जाए विद मीडियम टू हाई वॉल्यूम, ये स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल है। ये कुछ इस तरह से है जैसे हमने इवनिंग स्टार पढ़ा हुआ है कि प्राइसेस भाई साहब बुलिश जा रही हैं, यहाँ पे इधर एक सप्लाई एरिया पड़ा हुआ है, उसको प्राइस ने टेस्ट किया। यहाँ पे क्या था, एक ग्रीन कैंडल थी ऐसी, इसमें विक थी, इसके पीछे मान लो कि ये कैंडल है। अब इस वाली रेड के बाद, इस वाली सॉरी ग्रीन के बाद अगर यहाँ पे एक ऐसी रेड कैंडल बन जाती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल है, एज इट इज a bullish engulfing as well and an evening star as well, and after an uptrend specifically, and one more influences a previous high probability supply area here. थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, डोजी कैंडल के अंदर हाई वॉल्यूम आ जाना बताता है कि या तो स्मार्ट मनी एब्जॉर्प्शन कर रही है या यहाँ पे कोई हिडन एक्टिविटी चल रही है। अब एब्जॉर्प्शन को भी मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया कि यार छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। इस कैंडल की जो भी कहानी है, इसमें बाइंग है सेलिंग है, चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं भी चेक करते, मान लो कि 3 मिनट का टाइम फ्रेम है और आप इसी पे, तो नेक्स्ट कैंडल चूंकि हमें कंफर्म करती है कि इसने बाय जाना है सेल जाना है, अगर नेक्स्ट कैंडल इसके बाद यानी एक छोटी कैंडल जिसमें हाई वॉल्यूम था उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बड़ा वॉल्यूम बेशक ना दे, नॉर्मल सा मीडियम वॉल्यूम हो उसमें, और वो इसका लो तोड़ के क्लोजिंग कर दे नीचे ने एनगल्फ करके, तो ये एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सेल का सिग्नल होता है। आई बात समझ में कि अगली भी गई? जो रेड एनगल्फिंग कैंडल ना, उसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर तो ये कैंडल ऐसे है यानी प्रीवियस ग्रीन कैंडल ऐसे है और रेड कैंडल की विक अंदर ही है, तो इसमें लो वॉल्यूम भी चलेगा, रेड कैंडल लो वॉल्यूम चलेगा। लेकिन अगर रेड कैंडल की विक जो है वो इतनी ऊपर चली गई है और फिर भी इसमें वॉल्यूम आ गया, मतलब इस ग्रीन से थोड़ा बहुत 19-20 कम आ गया तो चलेगा, इस वाली ग्रीन से थोड़ा सा फर्क है, 2-4-5% कम है, चलेगा। लेकिन अगर काफी ज्यादा फर्क है, यानी उसमें था इतना बड़ा वॉल्यूम इस ग्रीन में और इस रेड में आ गया इतना का और आधा उससे, उसने विक भी ऊपर मार दी, यानी टॉप वाली कैंडल भी है, तो फिर ये थोड़ा सा नीचे आके मार्केट दोबारा ऊपर चली जाती है। अगर इस ग्रीन की विक ऊपर थी और इसकी ऐसे बनी है तो फिर ये परफेक्ट है, इस रेड कैंडल में छोटा वॉल्यूम है, चलेगा। असल में मकसद ये है कि जिसकी विक सबसे टॉप पे है वॉल्यूम उसमें सबसे हाई होना चाहिए। ये हमें बताता है कि स्मार्ट मनी टॉप से अपनी एंट्रियां ले चुकी है, अब प्राइस दोबारा ट्रैप नहीं करेगी उसको, एक दफा जो ट्रैप होना था वो हो चुका है। दिस इज व्हाट इट मींस। Always analyze how volume shifts between the key candle and the next one two candles. अच्छा, की कैंडल कौन सी होती हैं? एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे मान लें कि एक डिमांड एरिया पड़ा हुआ है, यहाँ पे आगे कोई डोजी कैंडल बनती है, कोई हैमर कैंडल बनती है, उनके अंदर वॉल्यूम को हमने एनालाइज करना होता है। इस डोजी कैंडल के अंदर हाई वॉल्यूम आ गया, इसके बाद एक यहाँ पे छोटी सी और डोजी बन जाती है इसके अंदर। अब इस डोजी की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है, छोटी सी कैंडल है, ना ये इसके नीचे गई है ना ये इसके ऊपर गई है, तो इसमें वॉल्यूम कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल छोटा सा, खैर है गुजारा चलेगा। लेकिन अगर इस डोजी के अंदर हाई वॉल्यूम लगे इतना बड़ा, हमें इस कैंडल को भी छोड़ के इसके ऊपर तवज्जो ज्यादा देनी है। यार इसका हाई टूटता है, इसका लो टूटता है। अगर नेक्स्ट कैंडल इस वाली कैंडल का हाई तोड़ के इस तरह क्लोजिंग कर देती है, हम यहां से जो ट्रेड करेंगे उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे नहीं बल्कि इसके नीचे यहां पर ही दे देंगे, क्योंकि असल में एफर्ट तो यहां पे लगी है। और वो कंफर्म कैसे हुई है? इस बुलिश एनगल्फिंग के आने के बाद। आज के दिन में आपने ये सीखा वॉल्यूम क्या होता है। वाइड रेंज कैंडल में बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए तो हार्मनी है, वाइड रेंज कैंडल में छोटा वॉल्यूम आ जाए, यानी बड़ी कैंडल में छोटा वॉल्यूम
تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈائیورجنس ہوتی ہے. اس کی میں نے آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دکھائی ہے. بڑی کینڈل کے اندر چھوٹا والیوم آیا تو کیا اس کے نتیجے میں پھر وہاں پہ ریئیکشن ہوا. اس کو ہم ذرا ختم کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں. بڑی کینڈل کے اندر چھوٹا والیوم، اس کا نتیجہ یہ بڑی کینڈل تھی، اس میں چھوٹا والیوم تھا ایز کمپیئر ٹو پریویس ون. پرائسز نیچے آ گئی ہیں. سو جب بھی اس طرح سے ایک اچھی خاصی بڑی کینڈل کے اندر چھوٹا والیوم لگے تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل دیئر. وہ بھی ایک ڈائیورجنس سگنل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد چھوٹی کینڈل میں بڑا والیوم، وہ بھی ڈائیورجنس ہے. بڑی کینڈل میں بڑا والیوم ہارمنی ہے، چھوٹی کینڈل میں چھوٹا والیوم ہارمنی ہے. دین اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ جی وی ایس اے کیسے کرنا ہے. ہائی والیوم اسمال کینڈل ابزارپشن، ہڈن اسمارٹ منی ایکٹیویٹی کیسے دیکھنی ہے، اس میں ابزارپشن ہے یا پھر وہ اسمارٹ منی اس کے اندر کچھ اور کاروائی ڈال دی ہے، وہ کیسے دیکھنا ہے. ہائی والیوم لارج کینڈل جینوئن بریک آؤٹ یا ٹرینڈ، کوئی ریزسٹنس یا سپورٹ ٹوٹتی ہے، والیوم ہائی والی کینڈل بڑی بنتی ہے اور اس کے اوپر کلوزنگ دیتی ہے اور بڑے والیوم سے، تو یہ ایک جینوئن بریک آؤٹ ہوگا یا جینوئن ٹرینڈ کنٹینیوشن ہوگی. لیکن اگر کینڈل تو اوپر کلوز ہوگی لیکن والیوم چھوٹا سا ہے تو مائٹ بھی پرائس دوبارہ واپس آ جائے. ٹھیک ہے، تو اتنا جو آج پڑھا ہے کلیئر ہے. دو طریقے پڑھے ہیں فٹ ورس رزلٹ کو انالائز کرنے کے. یس کلیئر ایگزیکٹلی 65%. یس 95%. یس سر، اوکے ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہیں جی، یہ کون ہے جو بھی ہیں 65% والی جو ہیں، یہ آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر پریکٹس کریے گا. کل انشاءاللہ ایکسپیکٹنگ بیسٹ تھنگ فرام یور سائڈ اینڈ 1000% ویری گڈ. 100% آفٹر پریکٹس 95 گڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کو واچ کیجیے گا ریکارڈنگ کو، اور پھر جو ہے کل انشاءاللہ یہ تھرڈ وے آف انالائزنگ ایفرٹ ورسز رزلٹ جو ہے اس کو اسٹارٹ کریں گے. بیسٹ آف لک گائز، اللہ حافظ.